زندگی کے گزارے. اب توجہ فرمانا, میرا نبی پیدا بھی ہوا تو اپنا مکہ شریف کے اندر, ہمارے نبی کا بچپن بھی گزرا مکہ شریف کے اندر, ہمارے نبی کی جوانی بھی آئی مکہ شریف کے اندر, ہمارے نبی کی شادیاں بھی ہوئی مکہ شریف کے اندر, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسالت کا اعلان کیا تو مکہ شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا گھر وہ ہے, یہ خانہ کعبہ وہ ہے, اللہ نے خود اس کو بنوایا. فرمایا سن لو, خانہ کعبہ وہ ہے. جب گناہگار اللہ کے گھر کی زیارت کو جاتے ہیں, ہر مسلمان کے دل کے اندر تڑپ ہے میں اللہ کا گھر دیکھوں, ہر مسلمان کے جذبات ہیں میں اللہ کا گھر دیکھوں. یارو بڑے بڑے گھر ہیں لیکن اللہ کے گھر جیسا دوسرا گھر کوئی نہیں ہے. یارو بڑے بڑے شہر ہیں لیکن جس طرح کا شہر میرے اللہ کے ہاں ہے وہ مکے جیسا شہر خوبصورت کوئی نہیں ہے. ہر امیر کہتا ہے میں خانہ کعبہ دیکھوں, اللہ کا گھر دیکھوں, بڑی برکتیں ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو خانہ کعبے کی زیارت کو گیا, جس نے اللہ کے گھر کی زیارت کی, فرمایا پہلی نظر جب اللہ کے گھر کے اوپر پڑی, مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں پہلی نظر پڑی, سرکار فرماتے ہیں پہلی نظر پڑی, اس نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی یا دل کے اندر دعا مانگی. سرکار فرماتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر جس نے جو بھی دعا مانگی عرش والا رب فوراً وہ دعا قبول فرما فوراً وہ دعا قبول فرما لیتا ہے. اس لیے یہ عام گھر نہیں ہے, یہ خانہ کعبہ یہ اللہ کا گھر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں, یہ خانہ کعبہ کس طرح بنا؟ روایت کے اندر آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اللہ نے خانہ کعبہ بنایا. خانہ کعبہ کیسے بنایا توجہ فرمائیے گا. پوری زمین کے اوپر پہلے پانی ہی پانی تھا, آسمان بھی کوئی نہیں تھا, زمین بھی کوئی نہیں تھی, پانی ہی پانی تھا. پھر اللہ علی کل شیء قدیر ہے, جو چاہے اللہ کر سکتا ہے. ہم نے مکان بنانا ہو پہلے نیاں کھدوانی پڑتی ہیں, مزدور اور مستریوں کو لگوانا پڑتا ہے, اور اس کے بعد سامان لانا پڑتا ہے تعمیر کرنے کے لیے. میرے اللہ کو مزدوروں کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کو مستریوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ عرش والا رب ہے, اگر کچھ کرنا چاہے وہ کن کرتا ہے, ایک سیکنڈ سے پہلے وہ چیز بن کے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی ہے. آئیں دوستان محترم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں, پوری زمین کے اوپر پانی ہی پانی تھا, آسمان بھی نہیں تھا, زمین بھی نہیں تھا. توجہ فرمائیے گا. نبی کریم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے 2000 سال پہلے اللہ کریم نے خانہ کعبے کو بنایا. کیسے بنایا؟ زمین کے اوپر پانی ہی پانی تھا, آسمان کی چھت نہیں تھی, یہ زمین کا فرش نہیں تھا. پھر اللہ نے چاہا کہ میں زمین کو بناؤں. توجہ کرنا, میں بتانے لگا ہوں زمین کیسے بنی ہے. فرمایا اللہ نے ارادہ کیا کہ میں زمین کو بناؤں, اللہ نے ارادہ کیا میں آسمان کو بناؤں. اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ ہوا چلائی. جب ہوا چلی, تیز ہوا نے زمین کے اوپر جو پانی تھا اس کی لہروں کو اکٹھا کر دیا. جب لہروں کو اکٹھا کیا اللہ نے ان لہروں سے جھاگ بنا دی. وہ جب جھاگ بنی جس جگہ کے اوپر, وہ جھاگ جا کے اپنا جم گئی. پھر وہاں سے بخارات اٹھے, بخارات کہتے ہیں دھوئیں کو, وہاں سے بخارات اٹھے. یہ بخارات چلتے چلتے آسمان کی طرف چلے گئے, اور اللہ نے قرآن کے اندر 25واں سپارہ سورۃ الدخان کے اندر فرمایا جو آسمان ہے یہ سیمٹ اور بجری سے نہیں بنا. فرمایا وہی یا دخان, ہم نے آسمان کی چھت دھوئیں سے بنا دی ہے. آسمان کی چھت ہم نے دھوئیں سے بنائی ہے. اللہ قادر قیوم ہے, ہمیں جو چھت ڈالنا پڑے تو ریت بجری کے بغیر چھت نہیں ڈلتی. وہ میرا اللہ ہے جس نے دھوئیں سے آسمان کی چھت کو بنا دیا. فرمایا پھر بخارات, دھواں اٹھا, دھواں اٹھ کے اوپر گیا. پھر جہاں پہ اللہ نے چاہا دھوئیں کو روک دیا, وہ آسمان بن گیا. فرمایا پھر زمین جو تھی, جس جگہ پہ اللہ نے جھاگ کو اکٹھا کیا, وہاں پہ اللہ نے حکم دیا
دیا کہ یہ ٹکڑا سخت ہو جائے، وہ ٹکڑا سخت ہو گیا۔ اللہ نے اسی جگہ کے اوپر اپنا خانہ کعبہ فرشتوں سے تعمیر کروایا۔ وہ چھوٹا سا ٹکڑا تھا جس کو اپنا زمین کی اصل کہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سرۃ الارض، حضور فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ زمین کے سینٹر کے اندر ہے۔ نبی کریم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ اپنا زمین وہاں پہ جم گئی، پھر اللہ نے حکم دیا کہ زمین کو پھیل، زمین کو پھیل۔ یہ زمین کو پھیلنے کا حکم پارہ نمبر 30 سورۃ الضحیٰ کے اندر فرمایا والارض بعد ذلك دحاها والارض بعد ذلك دحاها والارض بعد ذلك دحاها والارض بعد ذلك دحاها۔ فرمایا ہم نے آسمان بنانا چاہا، وہی دخان کہا، یہ بخارات اٹھے اور آسمان بن گیا۔ فرمایا والارض بعد ذلك دحاها، ہم نے زمین کو پھیلانا چاہا، ہم نے جاگ کو جما کے آرڈر دیا تو پوری پانی کے اوپر اللہ نے زمین کا فرش بچھا دیا۔ سبحان اللہ، اللہ نے زمین کا فرش بچھا دیا۔ دوستان محترم، کعبہ معظمہ کی شان عرض کر رہا ہوں۔ یہ پوری کائنات کی اصل خانہ کعبہ ہے، یہ جہاں پہ آج اللہ کا گھر موجود ہے۔ تو دوستان محترم، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے تعمیر کی ہے بات کے اندر، لیکن بنوایا اللہ نے۔ وہ کس طرح بنوایا؟ حضرت امام زین العابدین سرکار خانے کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ سنیے گا، ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا، اے اپنا رسول زادے یہ بتائیے یہ خانے کعبے کا طواف کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ خانے کعبے کی اصل کیا ہے؟ پھر حضرت امام زین العابدین امام حسین کے شہزادے امام زین العابدین وہ ہے جو کربلا کا چشمدید گواہ ہے۔ امام زین العابدین وہ ہے جو امام حسین سرکار کا بڑا شہزادہ ہے۔ اس نے طواف کرتے کرتے کہنے لگا، اے رسول زادے بتائیے اس گھر کا طواف کب سے شروع ہوا، یہ کیسے بنا؟ حضرت سرکار امام زین العابدین نے فرمایا، آپ خاموش رہے، کوئی بات نہیں بیان کی۔ دوران طواف باتیں نہیں کی جاتی، تلبیہ پڑھا جاتا ہے۔ دوران طواف دنیا داری کی باتیں نہیں ہوتی۔ آپ نے 7 چکر لگائے، 7 چکر لگا کے استلام حجر کیا، استلام حجر کر کے مزاب رحمت کے نیچے آ کے کھڑے ہو گئے۔ وہاں پہ آ کے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا مانگی، مقام ابراہیم کے 2 رکعت نفل ادا کیے۔ نفل ادا کرنے کے بعد آپ وہیں پہ بیٹھ کے حتیم کے اندر فرمایا، پوچھو کس نے سوال کیا ہے؟ وہ سائل کھڑا ہوا، کہنے لگا جی بتائیں یہ خانہ کعبہ کب سے بنا ہے؟ تو حضرت امام زین العابدین سرکار نے فرمایا، جب اللہ نے چاہا میں زمین اور آسمان والوں کے لیے کوئی نمونہ بناؤں، کوئی اپنا جمع ہونے کی جگہ بناؤں۔ پھر فرمایا آسمانوں کے اوپر اللہ نے ایک تعمیر مقرر کی جو ایک کمرے کی شکل کی ہے، جس کو کہا جاتا ہے بیت المعمور۔ وہ فرشتوں کا خانہ کعبہ بن گیا۔ فرمایا بالکل بیت المعمور کے سیٹ کے مطابق نیچے زمین کے اوپر اللہ کریم نے ایک اور اپنا عمارت کو تعمیر کروایا۔ اس کی کھدائی اللہ کی طرف سے ہوئی اور آسمان سے اپنا پتھر آئے جو وہاں پہ آ کے جڑ گئے، جس سے ان کی اپنا تعمیرات بنائی گئی۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا دور آیا، اس کے اندر مرمت والا کام کیا۔ حضرت شیش علیہ السلام کا دور آیا، اس کے اندر اپنا مرمت کا کام کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا، ان کے اوپر پانی کا عذاب آیا۔ اللہ نے اپنی شان و قدرت سے جتنے آسمانی پتھر تھے خانہ کعبہ کے بنانے کے لیے آئے، وہ اوپر اٹھا لیے۔ صرف ایک پتھر رہ گیا جو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام لے کے آئے تھے، جسے حجر اسود کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے، وہ یہاں پہ رہ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، حضرت امام زین العابدین سرکار نے فرمایا کہ جب یہ خانہ کعبہ اللہ نے بنایا، سب سے پہلے طواف فرشتوں نے ان کا کیا، سب سے پہلے طواف فرشتوں نے ان کا کیا، اس کے بعد ان کا طواف جنات نے کیا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کو پیدا فرمایا
تخلیق فرمایا، چونکہ فرشتے بھی انسان سے پہلے، چونکہ جنات بھی انسان سے پہلے، اور فرمایا فرشتوں کے بعد اللہ نے انسانوں کو بنایا۔ اب اس کی دلیل یہ ہے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے پوچھا گیا جب آپ کو تخلیق کرنے لگا اللہ، تو اللہ نے فرشتوں سے پوچھا اپنا بتاؤ، میں اپنا زمین کے اوپر ایک نائب بنانے والا ہوں۔ معلوم ہوا جن سے مشورہ لیا جائے وہ پہلے موجود ہوتا ہے، فرشتے پہلے موجود تھے۔ انہوں نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے اس گھر کو بنایا، گھر کو بنا کے پھر فرشتوں کو فرمایا جاؤ اس گھر کا جا کے طواف کرو۔ دوستان محترم، روایات میں آیا حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ خانہ کعبے کا انسانوں سے پہلے طواف تو ہوتا ہی رہا، لیکن خانہ کعبے کا حج بھی ہوتا تھا، وہ بندے نہیں کرتے تھے، آسمان کے فرشتے آ کے کرتے تھے۔ بندے نہیں کرتے تھے، فرشتے آ کے کرتے، اور خانہ کعبہ پھر بنا۔ حضور فرماتے ہیں یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ نے زمین کو کھڑا کیا، یہی وہ جگہ ہے جو سرۃ الارض زمین کا سینٹر ہے، اور فرمایا یہی وہ جگہ ہے کہ جس خانہ کعبے کو دیکھو اور جو بھی پہلی نظر میں دعا مانگو عرش والا رب دعا قبول فرما لیتا۔ یہ کوئی ماڑی موٹی فضیلت ہے؟ یہ کوئی چھوٹا سا مقام ہے؟ یہ کوئی چھوٹی سی شان اس بندے کی ہے کہ جس بندے کو اللہ نے ایمان کی حالت میں اپنے گھر کی زیارت کروائی، اس نے طواف کعبہ کیا، حج اس کا گھر کا کیا، کسی مسلمان کو دھکا تکلیف نہیں دیا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں جب وہ واپس آتا ہے اللہ کا گھر دیکھ کے گھر نہیں پہنچا، جتنے بندوں نے رستوں کے اندر اس سے دعا کروائی اللہ تمام کے حق میں حاجی کی دعا قبول فرماتا ہے۔ بندہ تو وہی تھا لیکن وہاں پہ جاتے اس کا انداز بدل گیا۔ بندہ تو وہی تھا لیکن یہ وہاں پہ پہنچا، وہاں پہ پہنچنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو برکت عطا فرما دی۔ تو دوستان محترم، میں مکہ المکرمہ کے متعلق عرض کر رہا تھا، مکہ مکرمہ وہ ہے جہاں پہ اللہ کا گھر ہے، مکہ المکرمہ وہ ہے جہاں پہ میرے نبی کی ولادت ہے، مکہ مکرمہ وہ ہے جہاں پہ حضرت سیدہ آمینہ کا گھر ہے، مکہ مکرمہ وہ ہے جہاں پہ ہر وقت اللہ کی رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، مکہ مکرمہ وہ ہے کہ رب نے فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو میرے گھر کے اندر آ گیا وہ امن پا گیا۔ مکہ المکرمہ وہ ہے جو ام القریٰ ہے، مکہ مکرمہ وہ ہے جو ہدایت دیتا ہے، مکہ مکرمہ وہ ہے جہاں سے اپنا دین کا آغاز ہوا، مکہ مکرمہ وہ ہے جہاں پہ دعوت ذوالعشیرہ ہوا، مکہ مکرمہ وہ ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبریں ہیں، مکہ مکرمہ وہ ہے جس کعبے کا حج حضرت آدم نے کیا، جس کعبے کا حج حضرت نوح نے کیا، جس کعبے کا طواف حضرت شیس نے کیا، جس کعبے کا طواف موسیٰ و عیسیٰ نے کیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مکہ المکرمہ وہ جگہ ہے جس خانہ کعبے کا طواف محمد مصطفیٰ نے کیا، جس گھر کا طواف محمد مصطفیٰ نے کیا۔ ذہ مقدر ہر امیر بندہ جس کے دل کے اندر ایمان کی رتی ہے وہ یہ کہتا ہے اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک اپنے گھر کی زیارت نہ مجھے نصیب کر دینا۔ یارو تم نے بڑے بڑے شہروں کو دیکھا ہوگا، یارو تم نے بڑے بڑے اپنا خوبصورت علاقوں کو دیکھا ہوگا، یارو تم نے درختوں کے خوبصورت جھنڈوں کو دیکھا ہوگا، میرے بزرگوں تم نے اپنا برستی ہوئی آبشاروں کو بھی دیکھا ہوگا، تم نے کوئل کی آواز کی مٹھاس کو بھی سنا ہوگا، اور تم نے پپیہا کی خوبصورت آواز کا بھی اپنا مزہ لیا ہوگا، تم نے رنگ برنگے کھانے بھی کھائے ہوں گے، تم نے کائنات کا حسن بھی دیکھا ہوگا۔ لیکن دوستان محترم یہ پورے وثوق کی بات ہے، اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے جتنا سونا رنگ اللہ نے مکے میں رکھا اتنا سونا رنگ اور کسی شہر کے اندر نہیں رکھا۔
سونا رنگ مکے کے اندر ہے، میرے نبی کا گھر مکے کے اندر ہے، میرے نبی کی جائے ولادت مکہ المکرمہ میں ہے، میرے نبی کی پیدائش مبارک مکہ المکرمہ میں ہے، میرے نبی جن بازاروں میں چلے وہ مکہ المکرمہ ہے، میرا نبی جس بازاروں کے اندر جوانی کی دہلیز پہ پہنچا وہ مکہ المکرمہ ہے، میرا نبی جہاں پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو توحید کے خطبے دیتا وہ مکہ المکرمہ ہے، میرے نبی نے جہاں 70 کافروں کو بلا کر دعوت ذوالعشیرہ دی تھی وہ بھی مکہ المکرمہ سرکار ابو طالب کا گھر ہے، میرے نبی جبل ابو قبیس یہ ایک پہاڑ ہے خانہ کعبہ کے ساتھ ہے، میرا نبی اس پہاڑ کے اوپر چڑھ کے اللہ کی توحید بیان کرتا تھا وہ بھی مکہ المکرمہ میں ہے، مقام ابراہیم وہ بھی مکہ المکرمہ میں ہے، صفا و مروہ وہ بھی مکہ المکرمہ میں ہے، مسجد حرام وہ بھی مکہ المکرمہ میں ہے، اپنا زمین کی اصل وہ بھی مکہ المکرمہ ہے، اور پوری کائنات کی جان وہ بھی مکہ المکرمہ ہے، میرے محبوب کا آبائی شہر وہ بھی مکہ المکرمہ ہے، میرے نبی نے جہاں پہ شادیاں کی وہ بھی مکہ المکرمہ ہے، میرے نبی نے اپنا جہاں کھڑے ہو کر خطبے دیے وہ بھی مکہ المکرمہ ہے، جس خانے کعبے کو حضرت ابراہیم نے بنایا وہ گھر بھی مکہ المکرمہ میں ہے، جس کی مزدوری حضرت اسماعیل نے کی وہ گھر بھی مکہ المکرمہ میں ہے، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جس نے اللہ کے گھر کے اندر ایک نماز پڑھی اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، وہ بھی مکہ المکرمہ کے اندر ہے۔ کیا یہ اللہ کی ہمارے اوپر عنایت کم ہے کہ بندہ گناہگار ہے، بندہ سیاکار ہے، بندہ بد کردار ہے، جو کسی کے اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیتا، جو کسی کی بات سن کے بندے راضی نہیں ہوتے، اللہ کتنا کرم فرماتا ہے، اس کو اپنے در پہ بلا لیتا ہے، اس کو اپنے محبوب کے در پہ بلا لیتا ہے۔ یہ پیسے کی بات نہیں ہوتی، یہ مقدر کی بات ہوتی ہے، یہ پیسے کی بات نہیں ہوتی، یہ مقدر کی بات ہوتی ہے۔ آپ نے معاشرے کے اندر دیکھا ہوگا بڑے بڑے کروڑ پتی نہیں ارب پتی ہوں گے اپنا، جنہوں نے اللہ کا گھر نہیں دیکھا، جنہوں نے رسول اللہ کے گھر کی زیارت نہیں کی، یہ مقدروں کی بات ہے۔ مقدر کے اندر ہو تو جیسے تیسے بندہ چلا جاتا ہے۔ دوستان محترم، یہ مقدر میں کیسا بنا؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، اللہ کے کہنے پہ ایک آپ کا بیٹا تھا جس کا نام اسماعیل تھا، ایک آپ تھے آپ کا نام ابراہیم تھا۔ جب اللہ کا گھر بن گیا 17ویں سپارے کے اندر اللہ نے فرمایا اے ابراہیم پیارے اعلان کرے، ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اے لوگو حج کے لیے آؤ، اے لوگو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آؤ، وَعَلَى كُلِّ دَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، جس کے پاس اونٹنی ہے وہ اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر آئے، جس کے پاس اونٹنی نہیں وہ پیدل اللہ کے گھر کی طرف آئے۔ تو حضرت ابراہیم نے عرض کیا بار الہ یہ کیا ہوا کہ میں ہوں تھوڑی سی بستی ہے، توجہ میں ہوں یہ تھوڑے سے بندے ہیں، تو کہہ رہا ہے ایک جرنل اعلان کر، تو کہہ رہا ہے کہ میری امت میرے بندوں کو اعلان کر، تو کہہ رہا ہے کائنات والوں کو اعلان کر، یہ کیسا ماجرا ہوا؟ میری آواز تو یہاں تک نہیں جائے گی، میں کس طرح لوگوں تک اپنی بات پہنچاؤں گا؟ مدینہ مسجد میں آ کے اللہ کے گھر کی فضیلت کو سننے والوں، اللہ نے ارشاد فرمایا پیارے ابراہیم پریشان ہونے کی بات کوئی نہیں ہے، آواز نکالنا تیرا کام ہے، لوگوں کے کانوں تک پہنچانا عرش والے رب کا کام ہے، پہنچانا میرا کام ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم نے کہا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اے عورتوں اے مردوں اللہ کے گھر کی زیارت کو آؤ، اللہ کی شان جو اس بستی کے اندر موجود تھے، اللہ نے جن کو چاہا انہوں نے لبیک ایک دفعہ کہا، اللہ نے اپنے در کی ایک دفعہ اس کو زیارت کروا دی، جو ماں کے صلبوں کے اندر موجود تھے اللہ نے وہاں پر بھی آواز کو پہنچایا، جو ماں کے پیٹوں کے اندر موجود تھے اللہ نے وہاں تک بھی آواز کو پہنچایا، جو عالم ارواح کے اندر تھے اللہ نے وہاں تک بھی حضرت ابراہیم کی آواز کو پہنچایا، جو قیامت کی صبح تک آئیں گے ان تک بھی اللہ نے حضرت ابراہیم کی آواز کو پہنچایا۔ تو دوستان محترم، یہ خانہ کعبے کی زیارت کرنا، یہ روضہ رسول کی زیارت کرنا، یہ مقدروں کی بات ہے، پیسے کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے عالم ارواح کے اندر بندوں سے وعدہ لے لیا تھا، زامن ابراہیم علیہ السلام کو بنا لیا
والا تھا جس نے ایک دفعہ لبیک کہا اس کو اللہ ایک حج کروائے گا، جس نے 2 دفعہ کہا اس کو 2 حج کروائے گا۔ حضرت مولا علی نے عرض کی حضور جس کی روح نے 100 دفعہ کہا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ سخیوں کا سخی ہے، اللہ بادشاہ ہے، جس کی روح نے 100 دفعہ لبیک کہا اللہ اس وقت تک مرنے نہیں دے گا جب تک 100 دفعہ اپنے گھر کی زیارت نہ کرے۔ تو یہ وعدے عالم ارواح میں ہو چکے تھے، یہ وعدے عالم، بولے یہ وعدے عالم، یہ معمولی کیس نہیں ہے کہ اللہ اپنے گھر کی زیارت کروائے، اور اس سے بڑھ کر یہ چیز ہے پھر جب زیارت ہو جائے پھر بندہ اللہ کا ہی ہو جائے، جب زیارت ہو جائے پھر زیارت ہو جائے پھر اللہ کا ہو جائے۔ جو عمرہ اور حج ہے یہ بندے کی میں کو ختم کرتا ہے۔ اگر بندے نے حج بھی کیا ہو عمرہ بھی کیا ہو پھر بندے کے اندر میں ہو تو اس کے حج کا کیا فائدہ، بندے کے اندر میں ہو اس کے عمرے کا کیا فائدہ۔ ذرا آپ توجہ کریں، جب کوئی حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے جو ہی وہ ایئرپورٹ کے اندر گیا ساتھ ہی اس کو حکم آ جاتا ہے اب اپنے سلے ہوئے کپڑے اتار دو، 2 چادریں پہن لو۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اپنے گاؤں کے اندر تھا لوگ تجھے ملک صاحب کہتے، اپنے گاؤں کے اندر تھا لوگ تجھے خان صاحب کہتے، اپنے گاؤں کے اندر تھا لوگ تجھے نمبردار کہتے، اپنے گاؤں کے اندر تھا لوگ تجھے مفتی کہتے، اپنے علاقہ کے اندر تھا لوگ تجھے مفکر کہتے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے تم نے میرے گھر میں آنا ہے، اپنے ہستی کو ختم کر کے آ، اپنی میں کو نکال کے آ، اپنے تکبر کو نکال کے آ، اپنے جو بھی تیرے اندر یہ بھرا ہوا ہے گند اس کو نکال کے آ۔ انسلیاں 2 چادریں باندھ لے، انسلیاں 2 چادریں باندھ لی۔ اللہ نے اب بندے کو مجبور کر دیا، جو بندہ سلے ہوئے کپڑے پہنتا تھا اللہ نے حد لگا دی نبی نے، اب وہ سلا کپڑا نہیں پہن سکتا۔ جو خوشبو کا شوقین تھا اب وہ خوشبو بھی نہیں لگا سکتا، اور جو بندہ اپنا کھانے پینے کا شوقین تھا خوشبو والی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، اپنے بیوی سے کوئی ایسے قسم کا رابطہ بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اب بندے کی بیں ختم ہے، اب بندہ ویسے چل رہا ہے جیسے عرش والا رب چلا رہا ہے۔ اب بندہ ویسے چل رہا ہے جس طرح عرش والا رب چلا رہا ہے۔ جہاز جب اپنا ایئرپورٹ کے اوپر پہنچے وہاں پہ جا کے مسجدیں ہوتی ہیں، مسجد کے اندر گئے اور جا کے اپنا انہوں نے کیا کیا، اپنا وہ احرام نکالا۔ جو انسلیاں 2 چادریں ہیں جو ہمیں کفن کی طرف ہمارا اپنا دھیان کروا رہی ہیں، لوگوں دیکھو اللہ کے گھر میں اب جا رہے ہو تب بھی 2 انسلیاں چادریں ہیں، اور جب مر کے قبر کے جاؤ گے اللہ کے سامنے پیش ہوو گے پھر بھی سلا ہوا کپڑا نہیں ہوگا، پھر بھی تمہارے تن کے اوپر اپنا ان سلے ہوئے کپڑے ہی ہوں گے۔ یہ ایک اللہ بندے کی میں کو ختم کر رہا ہے۔ پھر جہاز کے اندر بیٹھا اور جدہ اترا، اتر کے اس کے بعد پھر جب اللہ کے گھر کے اندر گیا جو اس نے یہ کاندھا ڈھکا ہوا تھا اللہ نے وہ کاندھا بھی اس کا ننگا کروایا۔ چودھری تھا اپنی جگہ پہ تھا، اگر کوئی ماسٹر تھا اپنی جگہ پہ تھا، اگر کوئی جج تھا اپنی جگہ پہ تھا۔ اللہ فرماتا ہے اب ایسے کرو اپنا 3 چکر پہلے اکڑ اکڑ کے مارو، لوگ تجھے دیکھیں۔ یہاں پر اگر بندہ 2 چادریں پہن کر یہاں سے ویسے گزر جائے لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہے، یہ پاگل ہے، یہ پاگل ہے۔ اللہ تجھے ہستی تیری مٹا دینا چاہتا ہے، تجھے بتا دینا چاہتا ہے۔ میں نے کہا خوشبو نہیں لگانی تو رک گیا، میں نے کہا بیوی سے باتیں ایسی نہیں کرنی تو رک گیا، میں نے کہا خوشبو کے نیڑے بھی نہیں جانا تو رک گیا، میں نے کہا یہاں پہ آ کے استباح کر، اپنا کندھا ننگا کر، تو نے کر دیا، تجھے پتہ لگ جانا چاہیے تھا تو بندہ بھی میرا ہے۔ اب تیرے جسم کے اوپر تیری مرضی نہیں چلے گی، عرش والے رب کی مرضی چلے گی۔ بندے کی مرضی پھر بندے کی مرضی نہیں چلے گی، پھر اللہ کی مرضی چلے گی۔
پھر اللہ کی مرضی چلے گی، پھر اللہ کا گھر ہوگا۔ تو نے اپنے کاندھے کو ننگا کر لیا، اپنے کاندھے کو ننگا کر کے وہاں پہ پہلے تم نے رمل کیا، 3 چکر تو نے اکڑ اکڑ کے لگائے، پھر 4 چکر رہ گئے تھے، 4 تک چکر تو نے نارمل انداز کے اندر لگائے۔ دیوانوں کی بات کہتا پھرتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ ماسٹر حاضری لگائے، بچے کہتے ہیں یس سر، اب مولانا حاضری لگائے، بچے کہتے ہیں یس سر میں حاضر ہوں۔ یہ دیکھو تو صحیح، اگر کوئی گھومنے پھرنے گیا اس کا مزہ اور ہے، اگر کوئی اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے گیا اس کا مزہ یہ ہے جب وہاں پہ پہنچا تلبیہ کی آواز اٹھی اللہ لبیک اللہم لبیک، گویا کہ بندہ کہہ رہا ہے اللہ یہ تیرا کرم ہوا، میں تیرے گھر میں حاضر ہوں، تیرے گھر میں تیرے گھر میں میں تیرے گھر میں حاضر ہوں۔ ذرا تصور کرو وہ خانہ کعبے کے طواف کا، جب وہ خانہ کعبہ یہ وہ جگہ ہے جہاں کبھی کبھی میرا نبی بھی طواف کرتا ہوگا، یہ جگہ وہ ہے جہاں میرا نبی بھی سجدے دیتا رہا، یہ جگہ وہ ہے جہاں میرا نبی بھی کعبۃ اللہ کے اپنا غلاف کو پکڑ کر رو رو کے امت کے حق میں دعائیں مانگتا رہا۔ یہ خانہ کعبہ کے ساتھ چلے جائیں، یہ مقام ابراہیم پتھر ہے، یہ پتھر بھی یاد دلاتا ہے، یہ وہ پتھر ہے جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر ایک اللہ کا عظیم نبی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اس گھر کی تعمیر کرتا رہا۔ میں نے آج تیاری کے اندر ایک حوالہ نوٹ کیا، تمام نبیوں کے اندر سے، تمام نبیوں میں سے سب سے اعلیٰ ہمارے نبی ہیں، اور ہمارے نبی کے بعد تمام نبیوں سے اعلیٰ محمد کریم فرماتے ہیں میرا دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا تمام نبیوں سے میں اعلیٰ، اور تمام نبیوں میں سے میرے بعد میرا دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اعلیٰ۔ یہ اللہ کا گھر بنانے والے حضرت ابراہیم تھے، اور حضرت محمد کریم علیہ السلام جب ممبر پہ بیٹھتے، بالخصوص عید کا دن ہوتا، سرکار چھوٹی عید پر بھی بڑی عید پر بھی اپنا حضرت ابراہیم کا ذکر چھیڑ لیتے۔ صحابہ عرض کرتے حضور ہر سال جو ہے آپ یہی ذکر کرتے ہیں، تو سرکار فرماتے مجھے بتاؤ جس طرح تم کو اپنی نسل اچھی لگتی ہے اسی طرح مجھے محمد کو بھی اپنی نسل اچھی لگتی ہے۔ فرمایا اسماعیل بھی میری نسل ہے، ابراہیم بھی میری نسل ہے۔ تو دوستان محترم وہ ذرا ذہن کے اندر اپنا وہ ذہن لے کے آؤ، جب بندہ خانے کعبے کے ارد گرد ہوگا، 2 چادریں پہنی ہوئی ہوں گی، کبھی اکڑ کے چلے گا، کبھی وہ لفٹ کے چلے گا، کبھی وہ استباء کاندھے کو ننگا کرے گا، طواف کر کے پھر وہ کاندھے کو ڈھک لے گا، پھر ابھی بھی جانا نہیں ہے، اللہ نے تجھے اپنی قید کے اندر لیا ہوا ہے، پھر وہاں سے واپس پلٹ کے آ، پھر اگر ہو سکے تو استلام حجر کر کے 2 رکعت نفل پڑھ۔ اللہ نے تجھے جو ہے اتنی توفیق دی، تیری گندی آنکھیں جو بے حیائی دیکھتی رہی، تیری گندی آنکھیں جو ناچ گانا دیکھتی رہی، تیری گندی آنکھیں جن کے اندر بے حیائی بسی ہوئی تھی، اللہ نے کتنا کرم کیا، تجھے محمد مصطفیٰ کے صدقے اپنے مقدس گھر کی زیارت نصیب کر دی۔ اب 2 رکعت نفل پڑھ، 2 رکعت نفل پڑھا، فرمایا اب ایسا کر یہ جو مقام ابراہیم ہے، فرمایا اس کے پاس ہو سکے تو 2 رکعت پڑھ، 2 رکعت نفل وہاں پہ پڑھے، فرمایا اب جانا نہیں ہے، اب ایسا کر جی بھر کے آب زمزم پی۔ ذرا تصور کرو یہ عام پانی نہیں ہے، یہ وہ پانی ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے نکلا تھا۔ وہ کیوں نکلا تھا؟ ایک امتحان تھا، ایک امتحان تھا، ایک امتحان تھا۔ آج حاجیوں کے لیے اپنا صفا و مروا کے نیچے گرمیوں کے اندر ایسیوں کا انتظام ہے، حاجی پھر بھی کہتے ہیں ہم تھک گئے۔ میرے دوستو ذرا وہ توجہ کرنا، جب اماں ہاجرہ کبھی صفا پہ گئی ہوں گی، کبھی مروہ پہ گئی ہوں گی، ذرا حضرت ہاجرہ پہ وہ ذرا توجہ لے کے جانا، جب نچلی جگہ پہ اپنے شیر خوار بچے کو لٹایا ہوگا، کبھی بھاگ کر میں کتاب پڑھ رہا تھا، کتاب کے اندر میں نے پڑھا 7 چکروں کے اندر 2.25 کلومیٹر فاصلہ بنتا ہے، مروہ صفا سے
مروا, پھر مروا سے صفا, انہوں نے 7 چکر لگائے, 2.25 کلو اپنا میٹر یہ فاصلہ بنتا ہے. تو دوستو آج وہاں پہ کوئی روڑا نہیں ہے, آج وہاں پہ کوئی پتھر نہیں ہے, آج وہاں پہ وہ سڑکیں پلین ہیں. اگر گرمیاں ہو تو نیچے سے اپنا حاجیوں کی سہولت کے لیے اے سی چلا دیتے ہیں, اگر سردیاں ہو تو نیچے سے ہیٹر چلا دیتے ہیں. وہ ذرا منظر دیکھو جب ہر طرف اپنا ہو کا عالم تھا, وہ منظر دیکھو جب آپ کا شوہر آپ کو چھوڑ کے چلا گیا تھا, ذرا وہ منظر دیکھو جب اکیلی ماں اور ان کا بیٹا پیاس کی وجہ سے بلک رہے تھے, وہ اکیلا منظر دیکھو. بندہ تو بڑی دور کی شے اور بندے کا اپنا کھانا تو بڑی دور کی شے, وہاں سے پرندہ بھی اڑ کر نہیں جاتا تھا. ایک ماں تھی, ایک ان کا بیٹا تھا. یہ خانہ کعبے کی داستان ہے. تو جس جگہ یہ خانہ کعبہ بنا ہے وہاں پہ چھوڑ کے حضرت ابراہیم چلے گئے تھے. اما ہاجرہ نے 3 دفعہ بلا کے کہا, اے یا نبی اللہ, اپنی مرضی سے کہ اللہ کی مرضی سے, اپنی مرضی سے کہ اللہ کی مرضی سے, اپنی مرضی سے کہ اللہ کی مرضی سے. تیسری دفعہ سر ہلا کے فرمایا, یہ میری مرضی نہیں, یہاں پہ آنا تمہاری مرضی تھی, اللہ کی مرضی تھی. پھر آپ نے فرمایا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, ہمیں یقین ہے ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا. ہمیں یقین ہے ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا. وہ تھوڑی سی کھجوریں تو ختم ہو گئی, بیٹے کو نیچے لٹایا, کبھی بھاگ کے صفا پہ گئی, کبھی بھاگ کے مروا پہ گئی. کیا ان کے پیر زخمی نہیں ہوئے ہوں گے, کیا اپنا پتھر نہیں لگے ہوں گے؟ آج کا حاجی کہتا ہے میں تو تھک گیا. پھر بتائیں اما ہاجرہ کے حوصلے کو سلام کرو. آج کا حاجی کہتا ہے میرے پاؤں سوج گئے. اما ہاجرہ کی اپنا استقامت کو سلوٹ کرو. اس وقت تو پتھر ہی پتھر تھے, اس وقت تو روڑے ہی روڑے تھے, اس وقت کو صفائی ستھرائی کا ماحول بھی نہیں تھا, اس وقت تو بظاہر خانہ کعبہ کی تعمیر بھی نہیں تھی. کبھی وہاں پہ گئی, کبھی وہاں پہ گئی, کبھی وہاں پہ گئی, 7 چکر لگائے. عرش والا رب دیکھ رہا تھا. حضرت اسماعیل رو رہے تھے, شیر خوار بچے تھے. اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا. اسماعیل نے اپنی ایڑیوں کو اپنا جو تھا وہ رگڑا, نیچے سے زمزم کا کنواں نکل آیا. حضرت ہاجرہ بھاگ کے آئی, آ کے اس پانی کے پاس چھوٹی چھوٹی باڑ بنا کے فرمانے لگی زمزم 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 زمزم, رک جا رک جا رک جا. میرے نبی نے فرمایا میری دادی ہاجرہ کا اللہ بھلا کرے اگر میری دادی ہاجرہ زمزم زمزم رک جا نہ کہتی, فرمایا پوری کائنات کے اوپر اللہ زمزم کا پانی بھیج دے گا. پوری کائنات کے اوپر پانی بھیج دیتا ہے زمزم. اور میرے نبی نے فرمایا پھر حاجی مقام ابراہیم کے نفل پڑھ کے زمزم پیے. حضور فرماتے ہیں مومن زمزم جتنا بھی پی لے وہ سیر نہیں ہوگا, منافق تھوڑا سا پی کے رکھ دے گا. منافق کے اندر زمزم بھی نہیں اترے گا. فرمایا پی لیا, فرمایا چل آ اب ذرا اما ہاجرہ کی وہ یاد کو زندہ کر. حج بھائی یادگار ہیں اللہ کے پیاروں کی, آ یاد کو زندہ کر. یہ پھر وہاں سے چڑھا, صفا پہ آیا, پھر اس کو کہا منہ اللہ کے گھر کی طرف ہی کرنا ہے. فرمایا چل یہاں سے, پھر چل کے صفا پہ گیا, صفا چلا مروا پہ گیا. اس کا ایک چکر مکمل ہوا. پھر وہاں سے چل کے پھر واپس آیا, اس کا دوسرا چکر مکمل ہوا. جہاں پہ سبز لائٹیاں تھوڑا تھوڑا دوڑایا تاکہ تمہیں احساس ہو یہ حج اس طرح نہیں مل گیا, اس کو حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت لگی ہے. سبحان اللہ. اس کو حاصل کرنے کے لیے بڑی 7 چکر لگوائے. 7 چکر لگا کے اب فرما واپس پلٹ کے آ. جس نے یہ سوادہ رکھا ہے, بودے شودے رکھے ہیں, اللہ چکی میں سے گزارتا ہے. میں تیری ہاتھی ختم کر دوں گا. تو کہتا کہ میں بڑا بے حدہ ہوں, سب کچھ کر لیا, اب آ ذرا عمرہ تیرا ہوا, ایک واجب رہ گیا, پلٹ کے آ. اب کیا رہ گیا؟ فرما اب ٹینڈ کروا. اور پھر بندہ بالوں سے خوبصورت لگتا ہے. اللہ ٹینڈ بھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, فرمایا جو دوران حج کر کے یا عمرہ کر کے بال کٹوائے نہیں, مرد ٹینڈ کروائے, میرے نبی نے اس کے لیے برکت کی دعا دی ہے. سرکار نے خود بھی ٹینڈ مبارک کروائی تھی.
اگر کوئی بال بھی کٹوا لے تو ڈر رہتا ہے کبھی کوئی بال نہ جھڑ جائے، پھر کوئی مسئلہ نہ نیا کھڑا ہو جائے، لیکن جو ٹینڈ کرواتے ہیں سرکار نے ان کو برکت کے لیے دعا دی ہے۔ پھر ٹینڈ کروا لی، آپ فرمایا ابھی احرام باندھا ہے، سر پہ کچھ ہے نہیں رکھنی، تو لوگوں کی طرف دیکھ کے ہنستا تھا، اس کا سر کیسا، اس کے بال کیسے، اب خود گنجا ہو کے جا رہا ہے، کل خدا کی خدائی تجھے دیکھ رہی ہے۔ ٹوپی نہیں سر تے لیں، ابھی کپڑا سر، اب احرام ہے نا جی، ابھی احرام ہے، بے شک تیرا اپنا مکمل ہو گیا یہ تیرا عمرہ، پھر ایسے کر خانہ کعبہ کے سامنے آ، پھر استلام حجر کر، پھر استلام حجر کر، اور پھر وہاں پہ اپنا دعا مانگ، اللہ تیرا مہربانی ہوئی فیسرہ لی عمرتا، جو میرے لیے سفر بڑا مشکل تھا عمرے کا، تو نے اپنے فضل سے میرے لیے آسان کر دیا، تو نے اب میرے لیے اس کو آسان کر دیا۔ پھر وہاں سے اب نکل، پوری دنیا تجھے دیکھ رہی ہے، اب مجھے بتائیں اس عمرے اور حج کے اندر اللہ نے حد ختم کی کہ نہ کی؟ کپڑے تو یہیں پہ اتروا دیے، دڑا وہاں پہ دیا، ٹینڈ بھی وہاں پہ کروا دی، فرمایا صفا مروا پہ تھک بھی گیا، آہستہ آہستہ چل چل صحیح، تو پھر وہاں سے یا کہ بندہ یہاں پہ وہ مزاج رکھے تو کیا فائدہ اتنے اعلیٰ گھر دیکھنے کا، پھر واپسی آ کے بھی بندہ ہیرا پھیریاں کرے، کیا فائدہ پھر رب کے گھر کو دیکھنے کا، یہاں آ کر بھی لوٹ گھسوٹ رشوت جو بھی آتا پھر آئے، کیا فائدہ پھر ایسی زیارت کا جب اللہ نے تجھ کے اوپر اتنا کرم کیا، تو کسی قابل نہ تھا، تجھے یہاں سے اٹھا کے اپنے گھر کے اندر مہمان رکھا، محمد الرسول اللہ کا تجھے مہمان رکھا، جس رب نے تیری پاسداری کی ہے اب تیرا حق بنتا ہے تو اللہ رسول کی پاسداری کر، جیسے رب کہتا ہے ویسے زندگی بسر کر، جیسے محمد کہتا ہے ویسے زندگی بسر کر۔ پھر واپس آ کے اگر پھر وہ چیزیں، تو پھر تیرا یہ سیر سپاٹا ہے تیرا حج۔ لو جی 1 منٹ کے لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں 2011 21 اکتوبر بروز جمعۃ المبارک